جہنم نے اپنے رب سے کیا شکایت کی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ جب جہنم نے اپنے رب کے حضور یہ شکایت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ جاڑے سے مراد سردی ہے، اور جب تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی پاؤ ان موسموں میں، تو اس کا یہی سبب ہے۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تب جہنم سانس اندر کی جان لیتی ہے، اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے، تب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، مگر ہم ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح صحیح البخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے چیخنے چلانے کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے، سوائے انسان کے نہیں سن پاتا۔ اسی طرح جب یہ اللہ سبحانہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تب انسان ان کی تسبیحات کو نہیں سن پاتا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی نہ کوئی لباس نہ پہنا ہوگا۔ جزا سزا کے بعد اس دن اللہ کہے گا، یوم نقول لجہنم، اس قیامت کے دن جب ہم کہیں گے جہنم کے لیے، حل من امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ جہنم کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ یعنی اس دن جہنم کہے گی، کیا اور لوگ بھی ہیں؟ یعنی جہنم مزید کا سوال کرے گی۔ اس طرح جہنم میں آگ کے دروازے ہوں گے۔ پہلا دروازہ جس کا نام جہنم رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مردوں اور عورتوں کے چہرے میں شکنیں ڈال دے گا، انہیں جلسا دے گا، ان کے گوشت کو کھا لے گا، اور ان کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظا اللذات للشوا، جس کا معنی شعلہ والی آگ، جو منہ اور سر کی کھال کھینچنے والی ہوگی۔ کہا جاتا ہے اس شخص کو پکارے گی جو اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اس نے منہ موڑ لیا۔ جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اسے سقر اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دے گا اور جلسا دے گا۔ جہنم کا چوتھا دروازہ جس کا نام حطامہ ہے، اس لیے حطامہ کہا جاتا ہے، اس کے بابت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے کیا معلوم وہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا دے گی۔ جہنم کا پانچواں دروازہ جہیم، اسے جہیم کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وہ بڑے بڑے انگاروں والی ہوگی۔ جہنم کا چھٹا دروازہ سعیر، اسے سعیر اس لیے کہا جاتا ہے وہ جلا دے گا۔ جب سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس میں 300 محل ہے، ہر محل میں 300 مکان ہوں گے، ہر مکان میں 3 قسموں کے عذاب ہوں گے، ان میں سے سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیر اور توک وغیرہ ہوں گے، ان میں سے کنواں بھی ہوگا، یعنی غم کا کنواں۔ پوری دوزخ میں اس سے بڑھ کر عذاب والی کوئی اور چیز نہ ہوگی، کوئی اور جگہ نہ ہوگی۔ یوں ہی اس کنویں کو کھولا جائے گا اور اہل دوزخ انتہائی غمگین ہو جائیں گے۔ جہنم کا 7واں دروازہ ہاویہ، اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے، جو اس میں گرے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل پائے گا۔ اللہم تجعلنا منہم۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जन्नत के भी 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक का नाम रियान है, इसमें सिर्फ 2 रोजेदार ही दाखिल होंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम के बाप के असर से होता है, इसे पानी से ठंडा कर लिया करो। यानी बुखार ठंडे पानी से गुस्ल करना बुखार में मुफीद है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन की बात को फैलाना सदका जारिया है। इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।